بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بشرا بی بی اور پنکی پیرنی کی نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوئے عمران خان پاکستانی قوم کو ایک اسلامی ٹچ دے رہا ہے، ختم نبوت کے حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو تو خوف خدا نہیں ہے، لیکن یہ اپنے فالوور کو پاکستانی قوم کو ہی بالکل بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جہل ہے، ان کو کسی چیز کا معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف آپ کے فالوور ہی بے وقوف ہو سکتے ہیں، جہل ہو سکتے ہیں۔ سب پاکستانی بے وقوف اور جہل نہیں ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ ناظرین، عمران خان نے کچھ دن پہلے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سنو، تھوڑا غور سے سننا اور اس کے الفاظ کے اوپر توجہ کرنے کی کوشش کرنا، پھر بعد میں آپ لوگوں کا اس کے جو جھوٹ اس میں بول رہا ہے اور منافقت سے کام لے رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب کروں گا ثبوتوں کے ساتھ۔ پہلے وہ سنو کہ عمران خان ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے ختم نبوت کا حلف بدلنے کا کوشش کی، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ ختم نبوت کا حلف کسی دینی جماعت نے نہیں لے کے آئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ایک سیکولر اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ پرائم منسٹر تھے۔ 1974 میں اسمبلی میں 23 دن ڈیبیٹ چلی، پھر فیصلہ کیا گیا حلف کا، پھر حلف کا فیصلہ کیا گیا ختم نبوت کا۔ تو کیا وجہ تھی کہ خفیہ طریقے سے نواز شریف نے وہ حلف نکالنے کی کوشش کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کا آدمی ہوں۔ ناظرین، جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، اس نے صحیح پوائنٹ اٹھایا بشرا بی بی کے نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا پوائنٹ ختم نبوت اٹھایا اور اپنی قوم جو اس کے فالوور ہیں ان کے سامنے یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے کہ ختم نبوت کا جو قانون تھا نواز شریف کے دور میں، وہ نواز شریف نے کس کے کہنے کی وجہ سے اس نے چینج کیا؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پاکستان میں ختم نبوت کا قانون چینج کیا۔ اب اس کے اوپر ناظرین تفصیلی اور ثبوت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹ اور اس کی منافقت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ کرے آپ لوگوں کے عقل میں آ جائے اور اللہ مہربانی کرے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں ان سیاستدانوں کو کہ یہ کس طرح پاکستانی عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایک تو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ ختم نبوت کا جو قانون بنا تھا سن 1974 میں، وہ علماء اکرام لے کے نہیں آئے تھے، وہ بھٹو لے کے آیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، علماء اکرام لے گیا، شاہ محمود نورانی صاحب ہو گیا، مفتی محمود صاحب ہو گیا، یہ سب لوگ لے گئے، سب ان کی محنت تھی۔ شاہ محمود نورانی صاحب ہر پارلیمنٹیرین کے پاس گئے، جا کے سائن کرایا، تو پھر پوری پارلیمنٹیرین سے سائن لے کے پھر بھٹو مجبور ہو گیا تھا۔ یہ ایک الگ اس کے اوپر ویڈیو بن سکتی ہے۔ حالانکہ اس ٹائم کوثر نیازی پارلیمنٹ کا حصہ تھے، کوثر نیازی، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا جائے، لیکن اس کو پارلیمنٹ میں لے کے گئے تھے۔ شاہ محمود نورانی صاحب ہو گئے، یہ سب جتنے علماء اکرام تھے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کو علماء اکرام ہی لے کے آئے تھے۔ پاکستانی سیاستدانوں میں اتنی غیرت ابھی تک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اس نے جھوٹ بولا، تو دوسری اس کی منافقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کیا کہتا ہے کہ نواز شریف لے کے آیا، کوئی شک نہیں نواز شریف لے کے آیا، لیکن نواز شریف کی حکومت میں ہوا، لیکن یہ سب لوگ اکٹھے تھے، اس کے اوپر متفق تھے۔ جیسا کہ شروع سے میں کہتا ہوں نا کہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی غیر شرعی بل ہو تو یہ سب لوگ اس کے اوپر ان کا اتفاق ہوتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ثبوت رکھتا ہوں، دو ویڈیوز دیکھو، پھر اس کے بعد میں عمران خان کی ہی تصدیق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دو ویڈیوز میں تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان ہی ان کے ساتھ میں تھے، لیکن کوئی یہ کہے کہ یار یہ تو عمران خان نے تو نہیں کہا ہے، لیکن پھر میں آپ لوگوں کے سامنے عمران خان کے ہی الفاظ رکھوں گا، اس نے خود تصدیق کیا ہے۔ پہلے یہ سنو کہ اس ختم نبوت کے قانون میں عمران خان نے ساتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یہ سنو۔ ناموس رسالت کے معاملے میں کچھ ایک لیجسلیشن میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، یا چینج ہوا ہے لیجسلیشن میں، اور حقیقت یہ تھی کہ اس میں سب شامل تھے، اس تبدیلی میں ووٹ کیا، اور حقیقت یہ تھی کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے کی ووٹ سے وہ قانون بنا تھا،
جو بھی اس میں خرابیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ووٹ سے بنی تھی. جنیوا میں آپ جا کے تحقیق کریں, آپ جائیں جنیوا, وہاں پہ ایک مائنورٹی پروٹیکشن آرگنائزیشن ہے جو یو این کے نیچے کام کرے. 1 ارب 40 کروڑ کس نے لیا؟ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ خان صاحب نے ختم نبوت کے لاز کو چینج کرنے کے لیے, جہانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس ایم او چینج کرنے کے لیے. جی ہاں. ناظرین, آپ لوگوں نے سنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور محسن رانجھا دونوں کہہ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کہتا ہے کہ جب یہ نواز شریف کے دور میں چینج ہو رہا تھا, اس حلف نامے میں تبدیلی ہو رہی تھی, تو پی ٹی آئی اور اس نے یعنی کہ پیپل پارٹی نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا. محسن رانجھا کہتا ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ کتنا, یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے ختم نبوت کے قانون چینج کرنے کے لیے کسی انٹرنیشنل یعنی کہ این جی او سے اس نے پیسے لیے ہیں. اب یہ دو آدمیوں نے الزام لگایا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کلپ ہیں. سلمان تاثیر کی بھی کلپ میرے پاس موجود ہے کہ سلمان تاثیر کہتا ہے کہ جب اس قانون کے خلاف میں نے آواز اٹھائی تھی تو عمران خان نے بھی میرا ساتھ دیا تھا, لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے عمران خان کے الفاظ رکھتا ہوں. جب یہ ختم نبوت کا قانون چینج ہو رہا تھا, علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر احتجاج کیا تھا, بہت کامیاب قسم کا احتجاج تھا, کافی عاشقان رسول کی شہادت بھی ہوئی تھی, زخمی بھی ہوئے تھے, تو بالآخر یہ قانون واپس ہو گیا تھا. تو اس کے بعد عمران خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی, اور اصل وجہ میری جو عمران خان, میرے دل میں عمران خان کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی, اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جب یہ ختم نبوت کا قانون چینج نون لیگ میں دور ہو رہا تھا تو عمران خان نے آواز نہیں اٹھائی تھی, عمران خان خاموش تھے. تو میرے دل میں, اس ٹائم میں عمران خان کا سپورٹر تھا, میرے دل میں عمران خان کے لیے ایک نفرت نے یعنی کہ ایک دل جیسے بھر جاتا ہے ایسے دل بھر گیا تھا. لیکن جو ہی یہ حکومت میں آیا اور آسیہ ملونہ کو اس نے رہا کیا تو اسی ٹائم میں نے اس کو خدا حافظ کہہ دیا. تو اس نے گورڑا شریف کے پیروں نے اس کو عمران خان کو بلایا تھا, تو اس خطاب کے دوران ان پیروں سے وہ جب خطاب کر رہے تھے علماء کرام سے, تو اس ٹائم اس ختم نبوت کے حوالے سے عمران خان نے کیا کہا تھا, اس نے خود تصدیق کیا ہے, وہ سنو پھر آپ لوگوں کو معلوم پڑے. اگر اس ایشو کو ہم سیاسی بنانا چاہتے تو جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے تو ساری ہماری جماعت کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں, کیونکہ لوگوں نے کہا یہ سیاسی نہیں, ہمارے دل کی بات ہے, ہمارا عقیدہ ہے. تو میں نے صرف لوگوں کو اس لیے روکا کہ میں ایک دینی مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. تو ناظرین, عمران خان کہتا ہے کہ جب ختم نبوت کا قانون چینجنگ کر رہے تھے تو اس ٹائم میری پارٹی کی طرف سے, میرے کارکنوں کی طرف سے میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا, لیکن میں باہر نہیں نکلا. کیوں کہ میں اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. یعنی کہ ختم نبوت کے قانون چینج کرنے کے لیے عمران خان اگر روڈوں پہ نکلتا تو وہ سیاسی مسئلہ تھا, اور آج اپنی کرسی کو بچانے کے لیے عوام کو روڈوں پہ نکال رہا ہے جہاد کے نام پہ کہ آؤ آپ لوگوں کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے. حق اور باطل کی جنگ ڈکلیئر کر دیا ہے عمران خان نے, اور جہاد ڈکلیئر کر لیا ہے کہ آؤ میرے ساتھ, اور میری جو کرسی مجھ سے چھینی گئی ہے میری نااہلی کی وجہ سے, وہ کرسی مجھے واپس لے کے دو. آپ لوگوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے. اور اس ٹائم عمران خان کہتا تھا کہ میں اس لیے باہر نہیں نکلا کہ میں اس کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کی کمٹمنٹ تھی نون لیگ کے ساتھ, وہ اتفاق کیا تھا اس چیز کے اوپر. تو عمران خان کیسے احتجاج کر سکتے تھے؟ کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے تھے. سینٹ میں ساتھ دیا تھا ان لوگوں نے. یہ ہے ناظرین ان لوگوں کی منافقت. اس کی وجہ سے دل دکھتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے, اور ان کے عقل کے اوپر ماتم کرنے کے لیے دل کرتا ہے جو ان کے سپورٹر ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے جہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کر کے. جن لوگ ایک عوام کو بے وقوف بناتے ہیں, یہ سب مل کے قانون سازی کرتے ہیں, سب مل کے اسلام کے اوپر حملہ کرتے ہیں, دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک نے جی ختم نبوت کا قانون چینج کیا, دوسرا کہتا ہے کہ اس نے آسیہ کو چھوڑا, تیسرا کہتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کا ساتھ دیا. حالانکہ جتنے بڑے مسئلے ہوتے ہیں اسلام مخالف, یہ سب اتفاق کرتے ہیں, اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اسلام مخالف پالیسی ہو, اسلام کے خلاف کوئی بل ہو, اسلام کو نقصان پہنچانا ہو, علماء اکرام کو بدنام کرنا ہو, علماء اکرام کے خلاف کوئی ایکشن ہو, تو یہ سب بھی ایک ہے.
اور یہ نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، نہ ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالیں گے، نہ ان کا احتساب کریں گے، صرف ہم کو اور آپ لوگوں کو یہ بے وقوف بنائیں گے، اور بے وقوف بناتے آ رہے ہیں اور بے وقوف بناتے رہیں گے، اور ہم بے وقوف بنتے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا اس سے۔ تو یہ ہے ناظرین ان لوگوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی اصلیت، یہ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو آزاد کرایا، یہ ہیں اصل ان کے چہرے جو عوام کو ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ